سر بڑی آپ لوگوں کے لیے ایک اپ ہل ٹاسک ہے کیونکہ بہت زیادہ جو ٹینشن ہے وہ دونوں پارٹیز کے درمیان، اور اب آپ لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ کچھ میڈیٹ کریں. نان سٹارٹر نہیں ہو گیا سر آج جو فیصلہ آیا 60 لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں؟ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سیاسی اسیران ہیں، ان کی رہائی ہو، دوسری طرف ہم ملٹری کورٹس کے فیصلے اور وہ بھی اتنے سخت سزائیں 10-10 سال قید بامشقت. تو ڈونٹ یو تھنک یہ نان سٹارٹر ہو گئی بات مذاکرات کی آلریڈی؟ جی بہت شکریہ یشوین، یہ نان سٹارٹر بالکل نہیں ہے. دیکھیے جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے پیش رفت ان کی طرف سے ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی سزائیں ہو چکی تھیں، خود خان صاحب کو سزائیں ہو چکی ہیں، ان کے مقدمات چل رہے ہیں. سزا ہونا یا مقدمات کا چلنا وہ میرا خیال ہے کہ ان کی جو گفتگو کرنے کی یا مذاکرات کرنے کی ایک سوچ پیدا ہوئی ہے ان میں، وہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے خود کمیٹی تشکیل دی، سب سے پہلے اس کمیٹی کو ٹاسک دیا کہ جی آپ مذاکرات کریں. اس کمیٹی نے اسپیکر سے رابطہ کیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ جی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اسپیکر صاحب نے حکومت سے رابطہ کیا، حکومت نے ایک کمیٹی بنائی، اپنے اتحادی بھی شامل کیے. سو ایک بڑا سوچا سمجھا پروسیس ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کا آغاز یا اس کی ابتدا یا اس کا محرک جو ہے وہ پی ٹی آئی خود بنی ہے. انہوں نے پہلے کمیٹی بنائی. جی ہاں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو باہر چل رہی ہیں، ہم نے کمیٹی کے اندر بھی یہ بات کی، پہلی جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہ بڑی کھل کے باتیں ہوئیں کہ باہر بہت کچھ ہوگا، کچھ سٹیٹمنٹس آئیں گی، کچھ باہر سے آئیں گی، کچھ سزائیں ہوں گی، کچھ ہماری طرف سے تلخ بیانات آئیں گے، کچھ آپ کی طرف سے. لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ اپنے آپ کو جو کمرہ ہے اس کو ہم کانسٹیٹیوشن روم کہتے ہیں پارلیمنٹ کی لینگویج میں، کہ اس کانسٹیٹیوشن روم کے اندر رکھیں، اور باہر کی جو فضا ہے، ماحول ہے، پراگندگی ہے، دھند ہے، انتشار ہے، جو بھی ہے، اس کو اپنی ٹاکس پہ اثر انداز نہ ہونے دیں. سو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سزائیں سنائی گئیں یا آج سنائی گئی ہیں، ان کا ٹاکس پہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا ری ایکشن آتا ہے؟ کیونکہ جو وہ ہے نا اسٹیٹمنٹس کی حد تک بات ہے، وہ تو آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ کہ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، اس کا امپیکٹ نہ ہو، لیکن یہ تو ان کے ایک مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہے نا. دیکھیں نا، یہ مطالبات آئیں گے ہمارے سامنے، جو انہوں نے کنسیڈ کی ہے ایک چیز ہمارے سامنے، کہ وہ اپنی تحریری چیزیں جو ہیں، وہ تحریری مطالبات ہمارے سامنے رکھیں گے. چارٹر آف ڈیمانڈز جو ہے وہ ہمارے سامنے لائیں گے. اس کے اندر بے شک وہ یہ چیزیں بھی لائیں، اور بھی ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، جی کمیشن بنائے جائیں یا رہا کیا جائے یا یہ سزائیں موقوف کی جائیں، وہ جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں گے نا، وہ کہیں گے. اس کے بعد ہمارا ری ایکشن آئے گا تو بات آگے چلے گی. ماحول کیسا تھا سر؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ایک ریجیڈیٹی ہے ہماری سیاست کے اندر پچھلے 1-2 سالوں سے، آپ کو لگتا ہے وہ تھوڑی سٹیپ ڈاؤن ہوئے ہیں اس سے؟ کیونکہ جیسے فار ایگزامپل عمر ایوب نے کہا جی مجبوری کے تحت مذاکرات کر رہے ہیں، بیٹھیں گے تو ان کی نیت پتہ چلے گی. تو ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ شاید دونوں سائڈز جو ہیں وہ ایک دوسرے کا بلف کال کرنے کے لیے بھی بیٹھی ہیں میز کے اوپر. کوئی بلف کال کرنے والی بات نہیں ہے. تاریخ یہی بتاتی ہے، انسان کی جو نون ہسٹری ہے، کہ جو تنازعات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، کئی برس چلتی ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، بم پھینکے جاتے ہیں، ایٹم بم پھینکے جاتے ہیں، معاملہ پھر کہیں نہ کہیں آ کے بیٹھنا پڑتا ہے. اب ہماری طرف سے تو کوئی رکاوٹ کبھی بھی نہیں تھی، ان کی طرف سے تھی. کچھ چیزیں انہوں نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی تھی کہ ان سے بات نہیں کرنی، یا اس کی وجوہات ہوں گی، محرکات ہوں گے، ان کے نزدیک ہوں گے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ بات کرنی چاہیے. ہم پہلے سے تیار تھے، بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ماحول کی جو بات آپ نے کی ہے، ماحول بہت اچھا تھا. پہلی میٹنگ میں حاضری ان کی اتنی زیادہ نہیں رہی جس کے وہ اسباب بتاتے ہیں، جنرلی ہوں گی وجوہات. اب ماحول پہ اگر جایا جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے کسی سخت رویے کا اظہار کیا گیا، یا ہم نے کہا جی کہ یہ بیریئر ہے اور ہم یہ سننا چاہیں گے اور اس سے آگے یہ نہیں سننا چاہیں گے، یا انہوں نے کہا جی کہ ہماری یہ بات ہے، اگر آپ آج نہیں مانیں گے تو کل ہم بات نہیں کریں گے. اچھے اوپن انوائرمنٹ میں اچھی اوپننگ ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کچھ بھی نہ کہتے نا، وہ بھی اپنی زبان بند کر کے بیٹھے رہتے اور ہم بھی اپنی زبان بند تو ہمارا بیٹھنا ہی بہت بڑی پیش رفت ہے. صحیح ہے. آمنے سامنے ہمارا بیٹھ جانا ایک طویل عرصے بعد یہ منظر آپ نے آن بورڈ ہے پھر اس سارے پروسیس کے ساتھ. سوال رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم آن بورڈ رکھیں گے. دیکھیں ایسے نہیں ہوگا.
میں ذاتی طور پہ بالکل نہیں جانتا کہ آن بورڈ ہیں یا نہیں. پارٹ ہے آپ تو بڑے امپورٹنٹ پارٹ ہے کمیٹی کا. مطلب میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اسی پہ رہیں کہ میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا کہ وہ آن بورڈ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن میں یہ اتنی بات ضرور جانتا ہوں کہ جو اتنی بڑی ایک پیش رفت ہو رہی ہے تو اس میں ضرور ان کی کنسنٹ شامل ہوگی. یہ میرا تاثر ہے. اور کوئی ادارہ ملک کا ایسا نہیں ہے جو چاہتا ہو جی کہ افراتفری رہے, انتشار رہے, ملک دلدل میں دھنسا رہے, آگے نہ بڑھے. اس کام کے لیے کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے, آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جتنی کنسیشن دی جا سکتی ہیں وہ دی جائیں, اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ حکومت ہے, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ ابلاغ عامہ کے ذرائع ہیں جو آپ لوگ ہیں, چاہے وہ سول سوسائٹی ہے, سب چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر. لیکن سوال یہ ہے نا یہاں پہ کہ آپ لوگ ایون خود بھی یہاں ہمارے پروگرامز میں آ کے پی ٹی آئی پر اس بات پر تنقید کرتے رہے کہ کیوں کہتے ہیں کہ ان سے بات کرنی ہے, سیاسی قوت ہے, سیاسی قوت سے بات کریں. اب جب وہ آپ سے بات کرنے کے لیے آئے تو رانا ثناء اللہ ہی از اے ویری امپورٹنٹ ممبر آف یور پارٹی اینڈ دا گورنمنٹ آلسو, وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ان کے بغیر بات نہیں کریں گے. تو پھر یہ تنقید ہوئی نا کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے اب آپ کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بغیر بات نہیں, انہوں نے کہا کہ ان کو آن بورڈ لیے بغیر بات نہیں ہوگی. آن بورڈ لینا اور بات ہے, یہ کہنا کہ ان کے بغیر ہم بات نہیں کریں گے, وہ ٹیبل پہ تو نہیں بیٹھ رہے ساتھ میں, ظاہر ہے یہ دو بالکل مختلف باتیں ہیں. میں نے بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک افہام و تفہیم کا رویہ اگر ہم کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ تو سارے سٹیک ہولڈرز بشمول اسٹیبلشمنٹ وہ اس عمل میں شریک ہونے چاہیے, جب ہی بات نتیجہ خیز ہوگی. باقی رانا صاحب کو میں نے نہیں سنا ہے کبھی انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کے بغیر بات چیت نہیں کریں گے. ہم بات چیت کر رہے ہیں, انہوں نے بھی یہی کہا ہے, ان کی سٹیٹمنٹ یہی آئی ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ مل بیٹھیں, آپس میں بات چیت کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم صدق کے دل سے اور اچھی نیت کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے اور ضد اور ہٹ در نہیں کریں گے کہ جی یہ ہونا چاہیے, یہ کر کے دکھائیں. اس میں اب اچھی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خود بھی حکومت میں رہی ہے, اور ہم سب لوگ جو مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہیں وہ سب جیلوں میں رہے ہیں. جو ایک ڈائنامک سمجھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیلوں سے نکلنے کا یا نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. کیا حکومتیں نکال سکتی ہیں یا وزیر اعظم کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کر سکتا ہے, وہ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن ہم نے کوئی بیریئر نہیں لگایا, ہم آخری حد تک جائیں گے. ان کے مطالبات جو آئین, قانون, قاعدے, دستور, رولز کے مطابق آتے ہیں, ہمارے ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق آتے ہیں, ہم ضرور ان پہ جس حد تک بھی پیش قدمی کر سکے کریں گے. لیکن کچھ سٹیٹمنٹس ہیں نا سر, جیسے میں آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ اینڈ اگری جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کی میز پر آ جائیں تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ حق میں آ سکتا ہے آپ کے. گوز آن ٹو شو نا کہ گورنمنٹ کہیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, جو آپ نے کہا نا انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جو لیگل پروسیجر ہے اس میں حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی. میں نے اگین ایسی سٹیٹمنٹ نہیں سنی ان کی, لیکن میں واضح کر دوں اپنا نقطۂ نظر, ہمارا کسی کیس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. میں نے بلکہ یہ لفظ کہے تھے وہاں کہ جی ہم اپنے کان جو ہیں بند کر لیتے ہیں, اس کے باہر کیا ہو رہا ہے, سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے, فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے, نہ ہم اس کو جواز بنا کے بات ختم کرنا چاہیں گے, نہ انہیں اسے جواز بنا کے بات ختم کرنی چاہیے. نہیں تو پھر اینڈ گول کیا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے تو پرائم جو مطالبات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ہمارے بانی کو رہا کیا جائے, قیدی اسیران جو ہمارے ہیں سیاسی ان کو چھوڑا جائے. تو پھر آپ لوگ اچیو اینڈ گول کیا ہے اس مذاکرات کا, کیا کہ وہ چھوڑ دیں اس ساری چیزوں کو؟ ابھی اینڈ گول تک تو ہم گئے نہیں ہیں نا, ابھی تو ہم سٹارٹنگ پوائنٹ پہ کھڑے ہیں. سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دستاویز آنی ہے ان کی طرف سے کہ یہ ہماری ڈیمانڈس ہیں. اب جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ سوچیں سمجھیں اور 2 تاریخ تک کہیں یار یہ ڈیمانڈ ہمیں نہیں ڈالنی چاہیے. تو اس لیے لیٹ دیئر ڈیمانڈس کم کہ وہ کیا ہیں, پھر ہم بیٹھیں گے. ہم بھی اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی ہے, ہمارے ساتھ دوسری جماعتیں ہیں, سب کے نمائندے بھی ہیں, وہ سب اپنی اپنی لیڈرشپ کے پاس جائیں گے, ہم بھی جائیں گے. تو ہم ایک مشترکہ لائے عمل کے تحت ان کا کوئی ریبٹل دینے کے لیے, جواب دینے کے لیے, راستہ روکنے کے لیے نہیں, ان کا جو مطالبات ہیں ان کے لیے راستہ بنانے کی کوشش کریں گے جس حد تک ہم کر سکیں.